میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریاں۔ عاشقان رسول نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کے ذکر کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتب سیرت میں ہمیں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے انوار نظر آتے ہیں، وہیں آپ سے نسبت رکھنے والی اشیاء مثلاً برتن، نالین یعنی مبارک چپل، استعمال کی دیگر اشیاء، خدام وغیرہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی خوش بخت اشیاء میں سے آپ کی چند سواریوں کا مختصر ذکر ملاحظہ فرمائیے۔ براق، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے ساتھ ساتھ آپ کا معجزہ بھی ہے۔ اس انوکھی اور جنتی سواری پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشہور قول کے مطابق 27 رجب المرجب کو مکہ سے بیت المقدس تک سفر فرمایا۔ اس کا رنگ سفید، سینہ مثل یاقوت سرخ اور پرندوں کی طرح دو بازو تھے۔ برق کا مطلب ہے بجلی، اسے بجلی کی مان تیز رفتار ہونے کی وجہ سے براق کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جانور گدھے سے قدرے بلند اور خچر سے قدرے چھوٹا ہے، یعنی درمیانہ قد ہے، اور جہاں اس کی نظر کی انتہا ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے۔ گھوڑے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کا شرف حاصل کرنے والے گھوڑوں کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے۔ ثقب، یہ پہلا گھوڑا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آیا۔ آپ نے اسے بنو فزارہ کے ایک شخص سے 10 اوقیہ میں خریدا تھا، اور غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر سوار ہو کر شرکت فرمائی تھی۔ سبحہ، امام ابن سرین علیہ رحمۃ اللہ المبین فرماتے ہیں یہ گھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی سے خریدی تھی۔ اس گھوڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ میں مقابلہ کیا اور یہ دوڑ میں آگے نکل گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے۔ لزاز، یہ گھوڑا آپ کو مقوس والی یعنی کہ مصر نے تحفہ میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کی سیاہ رنگت کی وجہ سے پسند فرماتے تھے۔ آپ اکثر اسی پر سوار ہو کر غزوات میں تشریف لے جاتے۔ بحر، یہ گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے آئے ہوئے تاجروں سے خریدا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے پر سوار ہو کر 12 دوڑ میں سبقت کی، یعنی سب سے آگے رہے۔ المرتجز، یہ وہی گھوڑا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی شہادت یعنی گواہی کو دو مردوں کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا۔ ضارب، یہ گھوڑا حضرت سیدنا فروا بن عمر جذامی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تحفہ دیا تھا۔ لحیف، یہ آپ کو عامر بن مالک عامری نے تحفہ دیا تھا۔ ورد، یہ آپ کو تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے تحفہ دیا تھا۔ مرواح، حضرت سیدنا مرداس بن مویلک بن واقد رضی اللہ تعالی عنہ وفد کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گھوڑا تحفے میں پیش کیا۔ کتب سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ان گھوڑوں کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ یا بوب، ذواللحمہ، ذوالعقال، سرحان، طرف، مرتجل، سجل، ملاوح، مندوب، نجیب، یاسوب۔ خچر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں درج ذیل 6 خچر تھے۔ نمبر 1 دلدل، یہ سیاہی مائل سفید رنگ کا خچر مقوقس یعنی والی مصر نے آپ کی بارگاہ عالیہ میں تحفہ پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اس پر سوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس پر سواری کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ گھوڑا ملا۔ نمبر 2 فدا، یہ فروا بن عمر جذامی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ نمبر 3 وہ خچر جو ایلا کے بادشاہ ابن العلمہ نے آپ کو تحفہ میں دیا، یہ سفید رنگ کا تھا۔ اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کا شرف حاصل ہوا۔ نمبر 4 وہ خچر جو شاہ حبش نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ میں پیش کیا تھا۔ نمبر 5 وہ خچر جو
دومتل جندل کے بادشاہ عقیدر بن عبد الملک نے آپ کو تحفے میں بھیجا۔ نمبر 6 وہ خچر جو شاہ کسریٰ نے آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا تھا۔ دراز گوش یعنی گدا انبیاء اور رسولوں کی سواری میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں بھی 2 دراز گوش تھے۔ نمبر 1 عفیر جو کہ مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں بھیجا تھا اور دوسرے کا نام یافور تھا۔ عاشق رسول دراز گوش یعنی یافور نامی دراز گوش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں ملا تھا۔ اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ میرا نام یزید بن شہاب ہے اور میرے باپ دادوں میں 60 ایسے گھوڑے گزرے ہیں جنہوں پر نبیوں نے سواری فرمائی ہے۔ آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا میری تمنا ہے کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی میری پشت پر نہ بیٹھے۔ یافور کی یہ تمنا اس طرح پوری ہوئی کہ وفات اقدس کے بعد یافور شدت غم سے نڈھال ہو کر ایک کنویں میں گر پڑا اور فوراً ہی موت سے ہمکنار ہو گیا۔ یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یافور کو بھیجا کرتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ، تو یہ جاتا تھا اور صحابی کے دروازے کو اپنے سر سے کھٹکھٹاتا تھا، تو وہ صحابی یافور کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا ہے، چنانچہ وہ فوراً ہی یافور کے ساتھ دربار نبوی میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اونٹ مقتصب، یہ ابو جہل کا اونٹ تھا جو غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور غنیمت ملا۔ آپ اس پر جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں سرخ اونٹ پر جلوہ افروز ہوئے۔ اونٹنیاں کسوہ جسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم کے بدلے خریدا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ ادبا جس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ یہ کبھی دوڑ میں کسی اونٹ سے پیچھے نہیں رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عرابی کے اونٹ سے دوڑ میں پیچھے رہ گئی، جس پر مسلمانوں کو بہت افسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا یہ حال جان لیا اور ارشاد فرمایا اللہ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بلند ہو اسے پست کر دے۔ ادبا نے آپ کی وفات کے بعد غم میں نہ کچھ کھایا نہ پیا اور وفات پا گئی۔ بعض روایت کے مطابق قیامت کے دن اسی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان محشر میں تشریف لائیں گی۔ جب آپ اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ صحابہ حجت الوداع کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹنی پر سوار ہو کر رمی فرمائی تھی، یعنی مینا کے مقام پر شیطان کو کنکریاں ماری تھیں۔ اس کے علاوہ علماء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید ان اونٹنیوں کے نام ذکر فرمائے ہیں: مہرا، اطلال، اطراف، بردہ، بوگوم، برکہ، حنا، زمزم، ریا، سعدیہ، سقیہ، سمرہ، شقرہ، اجرہ، اوریس، غوثہ، قمریہ، مروہ، مہرہ، ورشہ، یسیریہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں میں ان کے بھی نام لیے ذکر کیے جاتے ہیں۔